کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہے تجھ ہی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، ہے تجھ ہی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، اب اونے رگے جاں بھی دے کر ہم قوم کا قرض اتاریں گے، اب اونے رگے جاں بھی دے کر ہم قوم کا قرض اتاریں گے، ہم کر کے وہ دکھلائیں گے، ہم کر کے وہ دکھلائیں گے، کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں اے قائد اب علم کے دیپ جلا دیں گے، ہم اپنے دلوں میں اے قائد اب علم کے دیپ جلا دیں گے، اب حق کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے، اب حق کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ان حق کے شہیدوں کو قائد ہم یاد ہمیشہ رکھیں گے، ان حق کے شہیدوں کو قائد ہم یاد ہمیشہ رکھیں گے، جن کے لیے جانیں ان کی گئی وہ کام ہم ہی کر گزریں گے، جن کے لیے جانیں ان کی گئی وہ کام ہم ہی کر گزریں گے، اب یہ نہ کہے گی یہ دنیا، اب یہ نہ کہے گی یہ دنیا، ہم دن ہی منایا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، پر عزم جیالے، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے بہادر ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، جو لاپتہ ہیں، اللہ ان کا خیر کرے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو جلد سے جلد بازیاب کرانے کا بندوبست کرے۔ لاپتہ جو ساتھی ہیں، جو افراد ہیں جن کا ایم کیو ایم سے تعلق بھی نہیں ہے، ان کے اہل خانہ، شہداء کے لواحقین، بچے بچیوں، یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، بچے بچیوں، سب کو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، گزشتہ 72 گھنٹوں میں اور خصوصاً 48 گھنٹوں میں اگر اور ہم اس کو اسکویز کر لیں، اس کو اور کم کر لیں وقت کو، تو اس میں آپ لوگ بھی نہ صرف بہت روئے اور جو میسیجز کیے، میں پہلے ہی دکھی اور غمگین تھا، لیکن آپ کے جو محبت، یعنی ان جو 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 آپ مائیں بہنیں، ساتھی، بزرگ، بچے بچیاں جو میسج دے رہے تھے، اس میں جو اندر سے آواز نکل رہی تھی، اس کو میں محسوس کر رہا تھا، اس محبت کی، اس عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آپ لوگ بھی روئے، میں بھی بہت رویا، آپ خود بھی روئے، مجھے بھی بہت رلایا۔ آئیے، اس سے پہلے کہ میں مزید باتوں کی طرف جاؤں، آپ کو وجوہات بتا دوں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ماں باپ کہ ہاں جب بچہ یا بچی، پہلا بچہ یا پہلی بچی پیدا ہوتا ہے، پھر 1 سال، 2 سال، 3 سال بعد پھر دوسرے بچے کی، پھر تیسرے بچے کی ولادتیں ہوتی رہتی ہیں، عموماً 3 سے 5 آج کے دور میں، لیکن اگر زیادہ بھی ہو، اس صورت میں بھی ایکسکیوز می، اگر ماں اور باپ دو، یعنی گھر کے معاشی اکنامک حالات ایسے ہیں کہ باپ کو بھی دفتر جانا پڑتا ہے، ملازمت کرنی پڑتی ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے ایکسکیوز می،
اور ماں کو بھی. اب اگر مثال کے طور پہ کسی بچے کی جو بڑا ہوتا ہے گھر میں سب سے، یا بچی اگر 7 یا 8 سال کی بھی عمر ہوتی ہے، تو جب ماں باپ جاتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سال کے، 4 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے یا 1 سال کا، تو اس 8 سالہ بچہ ہو یا بچی اس کی سپرد کر کے جاتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، وقت پہ کھانا کھلانا، دودھ پلانا، اور جو ضروریات انسانی ضرورتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا. اور ایسا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی عمر میں جو خود کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، اس میں وہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں جب وہ ملازمت، محنت، مزدوری، نوکری پہ جاتے ہیں، تو وہ بچہ یا بچی اس ایج میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ عمر اتنی کم ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس طرح وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اسی طرح گھر سے نکل کے آرگنائزیشنز میں آ جائے، کسی کاروبار میں، بزنس میں، کسی ادارے انسٹیٹیوشن میں آ جائیں، وہاں پر بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، کچھ کو انچارج بنایا جاتا ہے، کچھ کو مطلب ڈائریکٹر، ایم ڈی وغیرہ وغیرہ. ہر ادارے، ہر انسٹیٹیوشن کا ایک سربراہ ہوتا ہے، پھر سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، وہ پورے انسٹیٹیوشن کو چلاتے ہیں. تو ایک بچہ اگر 7-8 سال کا بچہ یا بچی چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو اتنی بڑی آرگنائزیشن جہاں ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے ہوں، ہزاروں اسیر ہوں، ہزاروں لاپتہ ہوں، ہزاروں خاندان در بدر ہو، ایگزائل میں ہو، وہاں پر اگر جن افراد کو ذمہ داری پر مامور کیا ہے اور جو جواب دہ ہیں، وہ اگر ذمہ داری سے کام نہیں کریں گے، تو ساتھیوں 40 سال میں کیا میں یہ دیکھتا رہوں ایک نے غداری کی، دوسرے نے غداری کی، تیسرے نے غداری کی، چوتھے نے غداری کی، 5ویں نے کی، 6ٹھے نے کی، پتہ نہیں. میں تو سوائے اس کے یعنی میں غفلت کو بھی مطلب کوئی نام نہیں دے رہا، لیکن یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے، کوتاہی ہے. اب میں تو رات دن لگا ہوا ہوں، بسا اوقات 72 گھنٹے میں بغیر سوئے ابھی بھی کام کرتا ہوں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ساتھیوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، یہاں کا بھی اور دنیا میں کہیں بھی ساتھی ہوں یا پاکستان میں ہوں. آج بھی میں وہ خیال نہیں رکھ پا رہا کہ وہ کے ایف خدمت خلق فاؤنڈیشن پر ISI
فوج کے ہاتھوں ظرف اور ضمیر کا، مہاجر قوم کا، شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب تک یہ تمام ادارے، ان کی دیکھ بھال میرے اختیار میں تھے، فوج نے، آئی ایس آئی نے یہ قبضہ کرا دیا ان پر۔ کن سے؟ جن کو خریدا۔ اب اس کے باوجود بھی مجھے کوئی اطلاع ملتی ہے، کوئی میسج، کوئی فون، کوئی ٹیکسٹ میسج، تو میرے بس میں، میری طاقت میں اگر 1 پاؤنڈ بھی ہوتا ہے، 10 پاؤنڈ بھی ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ضرورت مندوں کی مدد کروں، اور کرتا ہوں۔ اب میں، آئی ایس آئی، فوج اتنا بڑا ادارہ ہے، اور دنیا کی انتہائی یعنی ظالم و سفاک ایجنسی آئی ایس آئی اور فوج، ظالم و سفاک، جو دشمنوں سے کبھی نہیں لڑتی، ہمیشہ اپنے ملک کو اور ملک کی سیاسی جماعتوں کو بار بار فتح کرتی رہتی ہے۔ ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے کھربوں روپے فوج اور آئی ایس آئی ختم کر چکی ہے، جنرل آصف نواز کے زمانے سے پہلے، اور جنرل آصف نواز کے بعد تو بالکل وردی پہن کے آ گئے کھل کے 92 میں، 19 جون 92 کو، آپ سب گواہ ہیں۔ تو ساتھیوں، میں یہ کب تک کوتاہیاں برداشت کروں گا؟ یہ غیر ذمہ دارانہ، میں انسان ہوں نا، میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرا خاندان آج بھی جیسے زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، ساتھیوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب محنت مزدوری کر رہے ہیں، انتہائی وہ جاب کر رہے ہیں جو پاکستان میں وہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ تعلیم یافتہ بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن بیرون ملک تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ڈگریاں اور یہ چیزیں تسلیم کی نہیں جاتی۔ خیر، میں اس تفصیل میں جانا چاہتا نہیں، لیکن جن لوگوں نے غداریاں کی، بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے 26 سال سے میں یہاں ہوں نا، میں اگر پاکستان میں ہوتا تو ان میں سے ایک بھی وہاں پر غدار جو ہے وہ پیدا، تو وہ جو 90 کی 2.5 سے جو غداریاں شروع ہوئی تھیں، 91 اور 92 میں، تو 91 میں آئے، بھگا دیا گیا ان کو۔ میجر کلیم کیس جو ہے نام نہاد، جو آج تک چلتا ہے، اور جو فوجیوں کو ماریں، ٹانگ دیں، الٹا مار دیں، احسان اللہ احسان جیسے ان کو ٹی وی پہ لا کے پیش کیا جاتا ہے، اینکر پرسن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اے پی ایس اسکول میں فائرنگ کرنے والوں کو، مشال کو قتل کرنے والوں کو، اسی طرح ان کا مسئلہ ہے، آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے قبائلی علاقہ جات میں۔ اس کے لیے اگر کوئی کھل کے بولتا ہے تو میں ہی بولتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر
جو ساتھی اب بھی چاہے وہ امریکہ میں ہو، ساؤتھ افریقہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، یا دنیا آسٹریلیا میں ہو، جرمنی میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، بیلجیم میں ہو، دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو، 95% لوگوں کو اسائلم MQM کے نام پر ملی. اس وقت بہت کم ایسے تھے جو شادی شدہ تھے، سب باہر گئے، محنت مزدوری مشقت کرنے لگے، شادیاں کی، بچے پیدا کیے. اب گھر بار میں لگ گئے، شہیدوں کو بھول گئے، اسیروں کو بھول گئے. اس وقت کراچی سے کشمور تک جو مہاجر علاقے ہیں وہاں ISI فوج، رینجرز، پولیس نے ایسا ماحول کیا ہوا ہے کہ وہ کرفیو کے دوران بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا. کیوں؟ فوج اور ISI، رینجرز، پولیس مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں. قانون، آئین، یہ سب باتیں ٹی وی پہ آن کے اینکر پرسنز اور تجزیہ نگار کرتے تو ہیں، لیکن بڑے بے شرم اور بے غیرت ہیں. اسی لیے مجھے گالیاں بکتے ہیں. کیوں؟ کہ میرے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں بولتا یہ؟ جیسے نواز شریف کے اوپر آ رہے ہیں سابق پرائم منسٹر جو ہے، ٹی وی صبح سے لے کے شام تک ٹی وی شوز آ رہے ہیں. ارے بھائی ان کے لیے کیوں نہیں بول رہا ہے جو بلوچوں کا لے کے مار رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر کے ان کو قتل کر رہے ہیں، جو مہاجروں کو قتل کر رہے ہیں. میں رات دن خطابات بھی کر رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، اور جو سوری دیکھ بھال بھی کر رہا ہوں. ایکسکیوز می. تو میں اس سے کوئی گھبرانے والا نہیں ہوں. فوج اور ISI سے گھبرانا ہوتا، ڈرنا ہوتا تو 79 میں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں مجھے گرفتار کیا گیا، 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دی. واحد پاکستان میں یونیورسٹی کا طالب علم میں تھا جسے سزا ہوئی. اور یہی ٹی وی کے اینکرز اور پالیٹیشنز کہتے ہیں ضیاء الحق کی پیداوار پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے ضیاء الحق نے بنائی. اور 9 مہینے میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کاٹے. پیپلز پارٹی والے تو طیارہ ہائی جیک جب ہوا تھا تو چلے گئے، میں جیل میں تھا. پھر بھی اس پہ میں بعد میں آؤں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اوورسیز میں رہنے والے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اپنے اپنے بال بچوں میں نہیں کہہ رہا دیکھ بھال نہ کریں گھر کی، لیکن آپ جس مقصد سے اوورسیز میں پہنچے ہیں وہاں پہنچے اس لیے تو نہیں تھے کہ آپ جا کے بھول جائیں گے اپنے شہیدوں کو، اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا کس طرح خیال رکھ رہے ہیں. چھٹی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے پارٹی کے لیے. کوئی انتہا ہے بے شرمی کی. غیرت آنی چاہیے اوورسیز میں رہنے والوں کو. اگر ذرہ برابر بھی شرم و حیا ہے اور ذرہ برابر بھی رائے کے برابر بھی غیرت ہے تو اوورسیز میں رہنے والوں کو بیدار ہونا چاہیے.
اپنی کوتاہیوں غلطیوں کا 92 سے لے کے آج تک لگائے 26 سال ہو جاتے ہیں. تو اس میں 26 سال سے کوئی جلا وطن ہے تو کوئی 25 سال، کوئی 24 سال، کوئی 23 سال، کوئی 22 سال، کوئی 21، 20، 19، 18، 15 تو لگا لو. ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ ان کے فرائض کیا ہے. یہ نہیں اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں. قوم آپ کی وہاں مر رہی ہے اور آپ مزے سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. ارے اوورسیز میں رہنے والے اتنے لوگ ہیں، قسم خدا کی ایک ایک شہید کے گھر کا ایک ایک ساتھی اپنی محنت مشقت کی روزی سے $100 نکال کے یا 5 ساتھی $100 نکال کے ایک شہید کی فیملی کی کفالت تو کا بندوبست تو کر سکتے تھے. یہ بات بری لگ رہی ہوگی تو لگے، لیکن جو بات مجھے بہت دکھ ہوا، اسی طریقے سے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں ہر طرح کا میں خیال رکھتا ہوں. اب میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، وہ بچہ بچی جو 8 سال 9 سال کا ہے یا بچی ہے، وہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھتی ہے. ماں باپ ملازمت پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا بھی دیکھتی ہے کہ کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، بچہ گر تو نہیں گیا، کوئی خدا نخواستہ خطرہ ہو تو وہ دیکھ بھال کرتی ہے. اب یہ ذمہ دار ہے یہاں پر، ان کی موجودگی کے اندر 4 آدمیوں میں بات ہو رہی ہے، باہر بات کیسے نکل رہی ہے. ایک ایک چیز باہر کیسے جا رہی ہے، ایک ایک چیز، پارٹی کے سارے راز باہر کیسے جا رہے ہیں. اچھا پھر اس میں مکھن مرچ لگا کے ISI کو مواد فراہم کرتے ہیں جھوٹا. خیر مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں ڈرنے والا ہوں. جب تک میری سانس ہے میں ISI اور فوج کے اصل چہرے سے نقاب اٹھاتا رہوں گا. لیکن میرے اپنے لوگوں کو کیا سوچنا نہیں چاہیے؟ ابھی پاکستان میں رہنے والوں مجھے معلوم ہے تم بہت تکالیف میں ہو، مشکل میں ہو، لیکن بحث تو نہ بن جاؤ نا سارے کے سارے. میں نہیں کہتا کہ آپ جلسہ کریں جلوس کریں، لیکن ایک دوسرے سے رابطہ تو رکھ سکتے ہیں. آپ خود ایمانداری سے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ جائزہ لے کے وہ اپنا حصہ کتنا ڈال رہے ہیں تحریک کے لیے. ان کو سوچنا چاہیے. باتیں لیک ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں؟ یہاں سے میں بتاتا ہوں. 1978 سے جب میں نے APM سے بنائی، جب سے میں کہتا تھا ہر تحریک میں 1-2 چیزیں کہتا رہا، انا کو فنا کرو، اپنی انا کو فنا کرو. ایک بات. دوسرے، تحریک میں نظریاتی تحریکی رشتہ رکھنا. تحریک میں اگر فرینڈشپ دوستی کا رشتہ رکھا، وہ تحریک اور نظریے کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، زہر قاتل ہوتا ہے، زہر قاتل ہوتا ہے. انہی دوستیوں نے غدار پیدا کیے، گروپ پیدا کیے. اور کیونکہ میں 26 سال سے یہاں ہوں، میدان میں نہیں ہوں نا، وہاں پر میرے سامنے یہ مال کما کے دکھاتے نا، ارب پتی کھرب پتی بن کے بناتے. آج جس کو دیکھو ڈیفنس میں بنگلہ، جس کا
یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ جو جھوپڑیوں یا کچے مکانات یا بہت ہی انتہائی معمولی مکانات میں رہنے والے، ان کے پاس کوٹھیاں ڈیفنس میں کہاں سے آ گئی؟ کون سا الادین کا چراغ لائے وہ؟ الادین کا چراغ نہیں، بے ایمانی کی ہے، شہیدوں کا لہو اور خون پیا ہے، رشوتیں لی ہیں۔ ارے اگر لی تھی اور غیرت مند ہوتے تو شہیدوں کے لواحقین کی مدد کرتے، نہ کہ اپنے لیے ڈیفنس میں بنگلے خریدتے۔ بڑے بڑے کاروبار کرتے، عیاشیاں کرتے۔ یہ بات تھی ساتھیوں، میری ماں بہنوں، دل افسردہ ہے۔ اوورسیز میں رہنے والے بے حس، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں رہنے والے آگے بند کیے ہوئے ہیں۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ انہوں نے معذرت کی، 2 دن جاگے، معافیاں مانگی اور کہا اب ہم نہیں کریں گے۔ خدا کرے ایسا ہو، آمین ثم آمین۔ میں دعائی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، بہت سے میسیجز میں مجھے یہ ملا کہ بھائی جب 86 میں، 87 میں، 84 میں، 83 میں، 88 میں آپ کی فکری نشستیں سنتے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یوں ہوگا، ایسا ہوگا۔ آج جب ہم 50 کی دہائی کراس کر چکے ہیں، 50 سال کی عمر سے آگے بڑھ چکے ہیں، اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو 40 سال، 35 سال، 30 سال پہلے جو باتیں کی وہ پوری ہوئی۔ میری آج تک کہیں بھی کوئی بات غلط نہیں نکلی ہے، نہ میں نے کبھی کسی پہ جھوٹا بہتان لگایا ہے۔ یہ جتنے بھی غدار پاکستان میں بھی بیٹھے نا مہاجروں کے، چند دن کی ان کے عیش ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں، چند دن کے عیش ہیں ان کے، چند دن کے۔ بدماشی کر لے جتنی کرنی ہے، جتنے ساتھیوں کو پکڑ پانا ہے، مخبریاں کرنی ہے، جتنی غنڈہ گردی رینجرز سے، ISI سے کروانی ہے کروا لیں، کیونکہ جو کروانے والی ISI فوج ہے انشاءاللہ وہ نہیں رہے گی، نہیں رہے گی، نہیں رہے گی، پاکستان نہیں رہے گا، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے۔ حضرت علی کا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ حکومتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں، ظلم، نا انصافی، جبر سے قائم نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ قارون کا خزانہ رہا، نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، کوئی نہیں رہا۔ یہ فوج جو یعنی ماورائے آئین و قانون بنی بیٹھی ہے، ISI، کوئی پاکستان میں کہنے والا نہیں ہے کہ اداروں کا تقدس۔ کس بات کا تقدس بھائی؟ کس بات کا تقدس؟ اگر نواز شریف صاحب نے اربوں روپے چوری کی بقول عدالتوں کے، بقول ٹی وی اینکر پرسنز اور تجزیہ نگاروں کے، تو فوج کے کتنے جرنیلوں نے کھربوں روپے بنائے؟ ابھی تو رضوان اختر کا بتاؤں گا میں نے کہا تھا
یہ بدبخت تھا، ہو جائے گا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اور یہ تھا کیوں ہوا یہ بتاؤں گا میں. جنرل کیانی کیا تھا اور آج کیا ہے، اس کا بھائی کیا کرتا رہا، ایک ایک چیز بتاؤں گا میں دوسری قسط میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو. اس لیے روز اطلاع مل رہی ہے، فلاں کے بھائی کو لے گئے، عزیز آبادی کے بھائی کو لے گئے، میرے بھانجے بھتیجوں کو لے گئے، ندیم نصرت کے بہنوئی کو لے گئے، فلاں کے بھائی کو لے گئے، فلاں کے بہنوئی کو لے گئے، فلاں کے والد کو لے گئے، باپ کو. اور کیا میرے بڑے بھائی 71 سال 71 ایئرس اولڈ ناصر حسین، عارف حسین 28 سالہ NID یونیورسٹی گریجویٹ، ان کو لے جا کے کیا تھا، ان کو تو تعلق بھی نہیں تھا MQM سے، انہیں شہید کیا، 3 روز تشدد کا نشانہ بنایا. اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، منہ پھاڑتے ہیں بوری کی طرح سے کہ بوری بند لاشیں، یہ ISI بند کرتی تھی، یہ فوج بند کرتی ہے بوری بند، ہم نہیں کرتے. ہمارا وقت آئے گا جب ہم تمہیں بوریوں میں بند کریں گے اور عدالت کے سامنے پیش کریں گے. ماریں گے نہیں، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم قانون اور آئین کے مطابق چھوڑیں گے نہیں ہم تم کو. تو یہ جرنیلوں کا حساب کون کرے گا، جنہوں نے ہر جرنیل کوئی ایسا ہے جس نے کشمیر فتح کیا ہو، جس کے بنیاد پر وہ اس کو کھرب پتی بنایا ہو. کون جنرل ایسا ہے لیفٹیننٹ جنرل جو کھرب پتی نہیں ہے؟ نام بتاؤ، نام بتاؤ، نام بتاؤ. میں ارب پتی نہیں کہہ رہا، کھرب کی بات کر رہا ہوں. کون سا جنرل ہے جو کھرب پتی نہیں ہے؟ چلو اگر کھرب پتی نہیں تو ارب پتی، تو ارب پتی سے کوئی جنرل کم ہے؟ ابے یہ دولت کہاں سے آئی؟ ہماری دولت تھی، یہ ملک ہے، شہریوں کی دولت تھی، یہ پاکستانیوں کی دولت تھی، مزدوروں کی دولت تھی، کسانوں کی، ہاریوں کی، مزارین کی، محنت کشوں کی دولت تھی. یہ ان پہ کبھی نہیں بولا یہ اینکر پرسنز اور یہ تجزیہ نگار بے غیرت، بے شرم. شرم کیسے آئے جب حرام کی کھائیں گے یہ فوج کے گیت گا کر، ظالم فوج اور صفاق کے صفاقانہ کارناموں اور ظالمانہ کارروائیوں کو بیان کرنے کے بجائے ان کی شان میں قصیدے پڑھیں گے اور کہیں گے یہ نعوذ باللہ قرآن سے زیادہ مقدس ادارے ہیں، یہ کعبۃ اللہ سے زیادہ مقدس ادارے ہیں یہ. انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو. تو اس بات پہ میں ساتھیوں ناراض تھا، ناراض دکھی تھا، اور اب بھی ہوں. آپ دعا کریں کہ جن ساتھیوں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں، اور اوورسیز کے جن ساتھیوں نے کہا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کریں، اور جو پاکستان میں رہنے والوں نے کہا ہے وہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں. اپنا حصہ نمک کے برابر ڈال سکتے ڈالیں تحریک میں. اور یہ جو غدار عیش کر رہے ہیں نا، چند دن کا عیش ہے، جو ان کو لائے ہیں وہی نہیں رہیں گے تو یہ کہاں سے رہیں گے؟ ان کا حشر کیا ہوگا تم دیکھنا. ان کا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا. ان میں ہر غدار کا، ہر غدار کا، ہر غدار کا. اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، اب تو تم نے اپنے بچوں کو پیدا بھی کر لیا، شادی بھی ہو گئی، جاؤ یار. تم میں سے بھی کچھ لوگ جائیں، ماں بہنوں کو بچانے کے لیے یہ گھروں میں کود رہے ہیں مردوں کی غیر موجودگی میں. فوجی، رینجرز والے، پولیس والے، یہ سب ایک ہی ہیں. 95% کا تعلق، یہ حقیقت ہے، صوبہ پنجاب سے. میڈیا میں 95% پنجابی،
پوری دنیا میں جتنے سفارت خانے ہیں یا ہائی کمیشنز ہیں پاکستان کے، اس میں 95% نہیں بلکہ 99% پنجابی ہیں. نہ بلوچ ہے، نہ سندھی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ قبائلی علاقے کا ہے. اردو اسپیکنگ کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو ہندوستانی ہے، غدار ہیں. یس، ہم ہندوستانی ہیں. تم بھی تو ہندوستانی تھے کل تک. 47 سے پہلے کیا تم پاکستانی تھے 47 سے پہلے؟ ہی جھوٹے، بے ایمان، دھوکے باز جو دعوے کر رہے ہیں نا. آج میری ماں بہنوں بزرگوں، اپنی ہر تقریر میں بلوچوں کے لیے میں بولتا ہوں، سندھیوں کے لیے میں بولتا ہوں، سرائکیوں کے لیے، ہزاروال کے لیے، بلتستانیوں کے لیے، قبائلیوں کے لیے، مظلوم پنجابیوں کے لیے، سرائکیوں کے لیے. کس کے لیے میں نہیں بولتا. لیکن ان لیڈروں میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے مہاجروں پر ہونے والے مظالم پر، ان کے قتل عام پر، سانحہ علی گڑھ قصبہ پر 12 مئی یہ یاد ہے. سانحہ علی گڑھ قصبہ یاد نہیں. 30 ستمبر سانحہ حیدرآباد یہ یاد نہیں. پکا قلعہ حیدرآباد، سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد وہ یاد نہیں. ان بدبخت اینکر پرسن تجزیہ نگاروں کو صرف 12 مئی یاد ہے. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نعرہ کیوں لگایا؟ بیٹے تمہارے بچوں کو اٹھا کے اس طرح کریں اور تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے میں فون پہ نہیں بتا سکتا، میں اس ویڈیو لنک میں نہیں بتا سکتا، معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرے پاس پوری رپورٹیں موجود ہیں اور میں نے دے دی ہیں ساتھیوں کو. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ساتھی جو باغیرت ہوں گے وہ تاریخ سب ان کو دے دی ہے، وہ بدلہ لیں گے. اور اس طرح بدلہ لیں گے کہ جو مر بھی جائے گا تو آئین قانون کے مطابق سزا دے کے قبر سے نکال کے کرم ویل کی طرح سے، جنرل کرم ویل کی طرح سے اس کی قبر کو، اس کے ڈھانچے کو لٹکائیں گے. میں کب سے اپیل کر رہا ہوں، قمر باجوہ، جنرل راحیل شریف، رضوان اختر بے غیرت، بے شرم، بے حیا، عیار، مکار، رشوت خور، بڑا جناب شریف بنتا تھا. یہ بڑے بڑے انہوں نے کور کمانڈرز جتنے کراچی میں آئے سب ارب پتی ہیں. کیسے بن گئے؟ جتنے ڈی جی رینجرز، کائے کے لیے رینجرز لگی ہوئی ہے؟ چوریاں نہیں ہو رہی، ڈکیتیاں نہیں ہو رہی، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں نہیں ہو رہی. یہ کیا کرتے ہیں گے سوائے مہاجروں کا، ایم کیو ایم کا کہ کارکنوں کے گھر چھاپے مارنا اور ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے قبرستانوں سے، پانی کی ٹنکیوں سے اسلحہ نکال کے بولنا کہ یہ ایم کیو ایم لندن کا ہے. بے شرم، بے غیرت، انہیں شرم نہیں آتی؟ اسلحہ بولتا ہے کیا؟ اسلحہ بولتا ہے کہ یہ لندن کا ہے؟ ابے لندن سے آدمی جائے گا جائے گا کیسے؟ تم ایئرپورٹ پہ اترنے دو گے اس کو؟ تو لندن کا اسلحہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ لندن کا اسلحہ اگر خدا کی قسم ہوتا تو تم رینجرز والو، فوج والو، تم کراچی اور حیدرآباد میں بدماشی کر سکتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھو، خدا کے دیر اندھیر نہیں، آج ہاتھ خالی ہیں. اور اگر کل ان ہاتھوں میں اللہ نے واقعتاً جو تم کہہ رہے ہو وہ کچھ دے دیا تو دفاع تو ہم کرنے کا حق رکھتے ہیں نا، رائٹ ٹو ڈیفینڈ. جب ہم ڈیفینڈ کرنے پہ آ جائیں گے تو تم بھاگ جاؤ گے، کیونکہ تم صرف نہتوں پہ وار کرنے والے ہو. آئی ایس آئی، رینجرز، پولیس، فوج،
بند کر دو مہاجروں پر ظلم، بلوچوں پر ظلم بند کر دو، بند کر دو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج چلو بھائی، نواز شریف کوئی میرا رشتہ دار تھوڑی ہے. نواز شریف کے دور میں سارے مہاجروں کے خلاف آپریشن شروع ہوئے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں اس میں اضافہ ہوا ہے ہمیشہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور بھی تو جماعت ہے، ان کے رہنماؤں کے، نواب شاہ ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، محل نما، قلعے نما گھر کیسے بن گئے؟ کہاں سے دولت آئی؟ کدھر سے آئی؟ کون لایا؟ کس نے دیے؟ کس نے پہنائے یہ جھمکے؟ کون لایا ہے یہ جھمکے؟ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے قلعے نما؟ سارا میڈیا خاموش ہے، سارے اینکر پرسنز خاموش ہیں، سارے لوگ خاموش ہیں. اور ایک اور ہے جناب عمران خان، جس کو فرشتہ بنا کے ISI، فوج اور یہ ٹی وی کے اینکر پرسنز اور تجزیہ نگار اس کو ہیرو بنا کے لے کر آ رہے ہیں. عیار، مکار، انتہائی بد کردار، جھوٹا، بے ایمان، دھوکے باز، خبیث الخبائث انسان. یہ بتائے کہ یہ سینکڑوں ایکڑ کی جو بنی گالا کا اس کا ہے جائیداد، یہ کہاں سے آئی؟ کوئی نہیں پوچھتا. کیسے پوچھے؟ کیونکہ وہ بھی وہیں سے تنخواہ لیتا ہے جہاں سے یہ اینکر پرسن، تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس اینالسٹ. بڑے بے غیرت ہیں، بڑے بے غیرت ہیں، بڑے بے شرم ہیں. پھر کہتے ہیں ملک کے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. تم اپنی حرکتیں دیکھ رہے ہو؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں کر رہا ہوں یہ. میں نے تو آج تک تمہاری ISI، یہی تو میرا قصور ہے. فوج کے تم نے مجھے خریدنے کی کوشش کی، میں بکا نہیں، کبھی نہیں بکا. الطاف حسین اس مٹی سے نہیں بنا جو بکنے والی ہوتی ہے. تو ساتھیوں، جب انسان تو میں بھی ہوں نا بہرحال، تو جب میرا دل دکھے گا کتنا برداشت کروں گا؟ تو میں نے کہا چھوڑو. اوورسیز والے سو گئے، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں ساتھی سو گئے، پاکستان میں جو ہے مشکل میں ہیں، مگر وہ بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے. بہرحال آپ لوگوں کے، پھر بھی محبت کرنے والوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، بزرگوں کے فون آئے، بچیوں کے آئے. پھر یہاں پہ بھی لوگوں نے معافی مانگی. میں نے کہا چلو جاؤ ایک دفعہ اور صحیح، اللہ انہیں ہدایت دے. تو یہ اچھا آپ نے کیا، خوب رو رو کے جناب جو ہے پھر مجھے واپس لے آئے، رلایا بھی اور واپس بھی لے آئے. یار کوئی اور قائد ڈھونڈ لو یار. نہیں، میں کتنا کام کروں گا بھائی. بہرحال آپ نے بلایا، ہم چلے آئے، بس ہم تو یہی کہیں گے. تو پھر بات بھی تو مانو نا اپنے روحانی اور نظریاتی باپ کی. بولتے بھی ہو، پیر بھی بولتے ہو، تو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ مانو بھی تو پیر دل سے. توبہ کرو اللہ کے آگے، اور آج سے چاہے پاکستان ہو، اوورسیز ہو، میں رہنے والے ہو، اپنا حق ادا کریں. ورنہ مہاجر قوم کو یہ کاٹ ڈالیں گے، پیٹ ڈالیں گے گاجر مولی کی طرح سے، جیسے بنگال میں بنگالیوں کو کاٹا تھا. لیکن بنگالی پھر بھی بڑے باغیرت قوم تھی. ایمان سے کٹنے مرنے کے بعد لاکھوں بنگالی کٹائے اس موجودہ فوج کے ہاتھوں. یہ جنگی جرائم کے مجرم ہیں، یہ وار کرمنلز ہیں، یہ موجودہ فوج کے لوگ. انہیں مقدس بول رہے ہیں.
یہ تجزیہ نگار کشمیر میں لے گئے، روہنگین مسلمانوں کو لے گئے، ابے یہ بلوچوں کو اغوا کر کے ان کے ٹکڑے کر رہے ہیں، مہاجروں کو اغوا کر کے ٹکڑے کر رہے ہیں. لیکن اب جو غدار مہاجروں میں پیدا ہو گئے وہ تو بے غیرت ہو گئے ہیں، ان کو کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. مال جب مل جائے حرام کا تو یہ بے غیرتی آ ہی جاتی ہے. پھر جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب حرام کا مال آتا ہے تو بے غیرتی آ ہی جاتی ہے. شرم و حیا سرے سے چلی جاتی ہے اور بے غیرتی چھا جاتی ہے. بے غیرت ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹروں، تم بڑے بے غیرت بے شرم ہو. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور جس کے نام پہ میں بنا ہوتا اس کو ملک یا ملک کے ریاستی ادارے باہر نکالنے پہ مجبور کرتے تو میں ٹھیک ہے بزدل ہوتا تو میں علیحدہ ہو جاتا. لیکن جس کے صدقے تمہیں سینیٹری ملی، ایم این اے شپ ملی، میں تمہاری جگہ ہوتا خدا کی قسم پہلے استعفی دیتا، پھر فوج یا طاقتور ریاستی اداروں کے ہاتھوں بکتا، ان کا ایجنٹ بنتا، ان کا ساتھی بن جاتا. جو مہاجروں کے قاتل ہیں، ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قاتل ہیں، ان قاتلوں کے ساتھ مل جاتا. لیکن پہلے میں سیٹ چھوڑتا. لیکن پھر وہی والی بات، شرم کیسے آئے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس لیے کہ بے غیرت جب کوئی ہو جائے، حرام منہ کو لگ جائے تو پھر وہ بے غیرت ہی ہوتا ہے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور باقی لوگوں کے بارے میں تو اور کچھ کہوں گا نہیں. میں ایک بات سے بتانا چاہتا ہوں تازہ ترین، بالکل پچھلے خطاب میں نے کہا تھا کہ یہ جو کینیڈین فیملی بازیاب کرائی، پاک فوج نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریف کی. 4 امریکیوں کو رہا کرا لیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑی تعریف کی، ناچنے لگے، امریکہ مان گیا، امریکہ مان گیا. میں نے کہا کوئی چھڑایا اڑایا نہیں ہے ان کو، یہ افغانستان میں نہیں تھے، یہ پاکستان میں تھے. پرانا ابھی پچھلا کیسے سن لو میرا نکال کے. میں نے کہا یہ پاکستان میں آئی ایس آئی کے پاس تھے، جیسے اسامہ بن لادن کو رکھا تھا انہوں نے فوجی چھاونی میں، کاکول اکیڈمی میں، اسی طرح ان کو بھی، کینیڈین کو بھی بلیک میلنگ کے لیے اور امریکنز کو بلیک میلنگ کے لیے رکھا تھا. آئی ایس آئی نے رکھا تھا، فوج نے رکھا تھا. اب اس کا ثبوت کہو گے تو یہ ثبوت یہ ہے، یہ دیکھو، یہ میں اس کو موڑتا ہوں اس لیے کہ تصویر شاید نظر آ جائے، شاید تصویر نظر آ جائے. یہ تو سی آئی اے کا، یہ تو ابھی تصویر آ رہی ہے تو سی آئی اے کا ڈائریکٹر ہے. لیکن یہ آ گئی تصویر جن کو رہا کرایا اور جو وہ ہوئے. اب جو ہے وہ سی آئی اے چیف نے آج کیا کہا کہ یہ فیملی جو ہے اس کا نام جو ہے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کا نام جو ہے مائک پومپیو پھوڑ دیا اس نے پومپیو. جو میں نے کہا انہوں نے کہا پومپیو، وہی کہا تھا وہ دن جو کہا پومپیو، یہ پاکستان میں تھے. یہ رپورٹ ہے اس کی پوری، یہ رپورٹ ہے اس کی پوری. اور کیا بتاؤں میں تمہیں، اور کیا بتاؤں. آج ایک اور
یہ تصدیق ہو گئی نا. میں کبھی کوئی غلط بات میں نے آج تک کی نہیں, اس کی تصدیق دیر بدیر ہو جاتی ہے. تو وہی بات کری نا سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے, پومپیو, مائک پومپیو, اس نے کہا کہ پاکستان میں تو یہ 5 سال سے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیجئے یہ رپورٹ, ویب سائٹ پہ جائیے آپ, یو ایس اے کی, بی بی سی کی, اور ان کے بارے میں رپورٹ نکال کے دیکھ لیجئے. سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کیا بولا ہے, جا کے دیکھ لیجئے آپ. اور ہاں, آج ایک اور واقعہ ہوا. جب اپنے اوپر پڑتی ہے تبھی پتہ لگتا ہے آئے ہائے بڑا ظلم ہو رہا ہے. نواز شریف کا صاحب کا بیان آیا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. یہ آزادی صحافت پر, یہ انسانی حقوق پر, فریڈم آف ایکسپریشن پر حملہ ہے, وغیرہ وغیرہ. انہیں نواز شریف صاحب کبھی کہتے تھے کہ مہاجروں پہ کہ اور بلوچوں کو اتنا اغوا کر لی ہے, وہ بھی تو انسان تھے, وہ بھی تو پاکستانی ہیں. تم ہی نے نہیں کی انہیں پاکستانی مان رہے ہو بلوچوں کو, نہ مہاجروں کو. تو بلوچ کیا کرے اور مہاجر کیا کرے؟ تم نہیں مانتے تو پھر مہاجر کیسے پاکستان کو مانے یا بلوچ کیسے پاکستان کو مانے؟ میں تو کہتا ہوں بلوچوں, تم بھی جدوجہد ترک نہیں کرنا, مہاجروں تم بھی جدوجہد ترک نہیں کرنا. کاش کہ ایسا ہو جائے بلوچ اور مہاجر مل کے جدوجہد کر کے جان چھڑائے جناب اس ظالم و سفاک درندے لوگوں سے. اب رہا سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے نام سنا ہوگا, سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے کے بعد, اور یزید ہر کسی سے بیعت کرانے پہ تلا ہوتا ہے. پھر وہ قاضی القذاق جو ہے اس کو بلاتا ہے کہ آپ فتویٰ دیں کہ جو مجھے امیر نہیں مانے گا وہ واجب القتل ہے. قاضی القذاق نے فتویٰ دے دیا, کیونکہ یزید نے کہا تھا فتویٰ نہیں دیا تو تیرا سر کاٹ دوں گا. سپریم کورٹ کے ججز کا یہی حال ہے. قاضی القذاق یہ یزیدی فوج کے یہ قاضی بنے ہوئے ہیں. تم سپریم کورٹ کے ججوں, تم یہاں تو بچ جاؤ گے, یہاں بھی انشاءاللہ نہیں بچو گے. اللہ کا عذاب تمہاری اولاد پہ آئے گا. سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز, تم پر یہاں پر بھی عذاب آئے گا, اور خدا کی یہاں تم پر وہ عذاب آئے گا کہ تم دیکھنا. اور آنے والی تاریخ میں تمہارا کیا تذکرہ آئے گا. اگر تمہیں یزید کے قاضی جتنے بھی تھے عدالتوں کے, اگر اس سے نہ ملا دے تاریخ تو میرا نام بدل دینا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو آیا پتا گیا. اس لیے یہ بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ اردو سمجھ میں نہیں آتی تو پنجابی میں سمجھانا پڑتا ہے. لگ پتا جائے گا. بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ آپ اردو بولیں؟ ارے نہیں بولو بابا, نہیں بولو, پنجابی نافذ کر دو, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اردو زبان کی جو حیثیت تھی, جو حیثیت ہے, اس کو تو ہندوستان کی ہندی فلمیں بڑی کوشش کی اس کو سنسکرت میں لانے کی, نہیں کر سکے. جو سنسکرت میں لائے فیل ہو گئی, واپس آنا پڑا. تم سے اچھے تو وہ ہندوستان کے لوگ ہیں بھائی, انڈیا کے لوگ. تو لگ پتا جائے گا. پتہ لگا رہا یہ نواز شریف صاحب کے آئی ایس آئی کیا کرتی ہے,
اور اب نواز شریف کے ساتھ ہی بڑے خوش ہو رہے تھے. الطاف حسین کا چیپٹر کلوز. وہ چیپٹر اللہ ہی کلوز کرے گا. یاد رکھو میرا چیپٹر ہر میرے چاہنے والے کے دل میں کھلا تھا, کھلا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ چیپٹر کھول کے بے حس ہو کے سو گئے ہیں, یہ مانتا ہوں میں. تو اب پتہ لگا نا کہ ایسا ہی کیا کیا کرتی ہے. اب آپ کے گروپ بھی بنیں گے, آپ دیکھیے. آپ کے میں سے کئی لوگ تو آ کر آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب آپ ہٹ جائیے, اداروں سے مت لڑیے, شہباز شریف کو قیادت دے دیجیے. یہ مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں پنجابی نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور بیٹیوں سے, بہنوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, گرلز بوائز اسٹوڈنٹ سے. پاکستان کو اگر بچانا چاہتے ہو اے پنجابی نوجوانوں, اے پنجابی بیٹیوں بہنوں, تم کھڑے ہو جاؤ مل کے فوج کی, آئی ایس آئی کی اس غنڈہ گردی, غیر آئینی, غیر قانونی حرکات کے خلاف صف آرا ہو جاؤ اور ملک کو بچا لو. ورنہ اس فوج نے ملک توڑا تھا, کسی سویلین نے نہیں توڑا تھا. باقی ماندہ ملک سویلین نہیں توڑ رہے, خدا کی قسم فوج توڑ رہی ہے, فوج توڑ رہی ہے, فوج توڑ رہی ہے. اس کی جو حرکتیں ہیں ٹھونڈا کر دے گی. سوری ساتھیوں, آپ کو, ماں بہنوں, آپ کو میرے اعلان سے دکھ پہنچا, معاف کر دیجئے مجھ کو پلیز. بھائی ہوں, نظریاتی باپ ہوں, معاف کر دیجئے. لیکن آپ بھی تو جاگے نا, اوورسیز کے ساتھی, خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ. اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں اٹھو, بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. اللہ کے واسطے, رسول کے واسطے, شہیدوں کا صدقہ, اسیروں کا صدقہ, آل رسول کا صدقہ, شہدائے احد کا, شہدائے بدر کا صدقہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. بہادر بن کے جیو, ورنہ تو پھر بہتر ہے کہ ہم سب مر جائیں. ذلت کی زندگی گزارنا کم از کم مجھے قبول نہیں. میں لڑ رہا ہوں, زبان سے لڑ رہا ہوں. یہ بلا کے ہیٹ اسپیچز کہو برطانیہ سے جتنا تمہارا دل چاہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. میں یہاں پہلے بھی گرفتار, یہاں بھی گرفتار تم کروا چکے ہو مجھے, پھر کروا لو. میں نے برٹش لا نہیں توڑا. I respect British law and I never ever preached violence in my speeches. Never ever. Yes, I criticize, condemn your barbaric actions which you have been taking for decades, many decades, or since the inception of Pakistan. It is my right. I'm not breaking the British law, and I will never, because I'm British citizen. So I will not never become disloyal. مجھے برطانیہ نے پناہ دی ہے, تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا, میرے ساتھیوں کو ایگزائل پہ جانے پہ مجبور کیا ظلم کر کے, اور برطانیہ اور دیگر جمہوری ممالک نے پناہ دی انہیں. ہم ایسے ممالک جنہوں نے ہمیں پناہ دی, ان کے خلاف ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکتے, نہ بنیں گے. یہ ساتھیوں سے بھی درخواست ہے میری. حضرت علی نے کہا ہے تم جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو.
تو تم ایسے بندے مت بننا کہ تم پہ احسان کیا جن ممالک نے، تم ان سے ہی بٹرے کر رہے ہو. نو آئی صاحب والو، جو دل چاہے تم کر لو، جو چاہے، جتنے قاتل بھیجنے ہیں، جتنے سوسائڈ بمبرز بھیجنے ہیں بھیج دو. میں تو شہادت کی بہت چاہتا ہوں، میں تو تبھی بہت مرنا ہی نہیں چاہتا، میں تو شہادت کی بہت چاہتا ہوں، تاکہ شہیدوں کے ساتھ مل کے کہہ سکوں کہ تمہارا قائد بھی تمہارے ساتھ شہید شامل ہو گیا. بہت ساتھیوں، ماں بہنوں، آپ کو دکھ ہوا، مجھے افسوس ہے، میں نے معافی مانگی، اب آپ خوش ہو جائیے، میں واپس آ گیا ہوں. اب آپ خوش ہو جائیے، میں واپس آ گیا ہوں. لیکن مجھے اب سہارے کی ضرورت ہے، عملی سہارے کی. آپ کو میدان میں آنا ہوگا، آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی. اوورسیز میں جو بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو ادھر اتار کے پھینکنی ہوگی. اٹھاؤ! تمہارے باپ کو گالیاں لوگ دے رہے ہیں اور تم سن رہے ہو. تم اپنے باپ کو گالی سن سکتے ہو؟ تو تمہارا جو نظریاتی باپ ہے، ٹھیک ہے میں تمہارا فزیکل باپ نہیں ہوں، لیکن نظریاتی، روحانی، نظریاتی باپ تو ہوں نا. اب میں تمہیں کہوں گا کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے، تم جواب دو. اچھی اولاد کا اچھے بیٹوں کا فرض ہوتا ہے اپنے فرض کو پہچانو، فرض کو پہچانو. بہت بہت تمام ماؤں بہنوں بزرگوں جو تکلیف ہوئی، ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں آپ کو. آپ روئے، میں بھی رویا، آپ نے بلایا، میں واپس آ گیا. انٹرنیشنل سیکریٹری ساتھیوں کو میں معاف کیا میں نے. ٹھیک، اب میں غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں ساتھیوں کو دیکھنا ہوگا کہ کون باتیں لیک کر رہا ہے، کون باتیں آؤٹ کر رہا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے، ان کو آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، آپ کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی. اور خدا کے لیے دوستیاں مت کرنا، گروپ مت بنانا. گروپ دوستیوں کے ذریعے گروپ بنتے ہیں اور گروپ سے غدار گروپ بنتے ہیں، یہ مت کرنا. امانت تمہارے پاس تحریک کی جو ہے، وہ تحریک کو لوٹانا. مجھے آج افسوس ہے، ہر مہینے شہداء کے لواحقین کو، اسیروں کے ساتھیوں کو، مستحقین کو KKF سے ماہانہ وظائف جاتے تھے جو آج نہیں جا رہے ہیں. کیونکہ بے غیرت غداروں نے ان شہید یتیم بچوں کا، شہیدوں کے لہو کا ان کے بچوں کا سودا کر لیا ان بے غیرتوں نے. یہ بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے. یہ بہرحال جو ان کا کام ہے وہ انہیں کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. غیرت کا مظاہرہ کرو میری ماں بہنوں بیٹیوں نوجوانوں تحریکی ساتھیوں. اپنا فرض پورا کرو، چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر. جو کچھ ہو گیا ہو گیا، جتنی غفلت کر لی. آج کے بعد سے بیدار ہو جاؤ. اگر تم مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بیدار ہونا ہوگا. وعدہ کرو کہ تم بیدار ہو جاؤ گے. وعدہ کرو، وعدہ کرو، وعدہ کرو. اور بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا جو آئندہ کروں گا، لیکن آپ کی بھی تھکان ہے، میری بھی تھکان ہے، میری بھی جگار ہے. میں آج آپ سے ویڈیو پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ لیں. میں ٹوٹا، دکھی ضرور ہوں. میں فوج سے نہ پہلے ٹوٹا تھا، نہ آج ٹوٹا ہوں، نہ ٹوٹوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ میرے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ لائے. اللہ مجھے ثابت قدم رکھیو. اللہ تعالیٰ میری قوم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، غیب سے مدد کر دے. یا اللہ یہ میں دعا کرتا ہوں، کہیں سے کوئی دروازہ کھول دے تاکہ ہم پر
ظلم کرنے والے جو ہیں ان کا ہاتھ ہم روکنے کے قابل ہو جائیں. بس ان دعاؤں کے اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ غیب سے آپ کی بھی مدد کرے. صبر کیجئے، جو لاپتہ ہے ان سے کہتا ہوں صبر کیجئے. کیا کریں، قوموں پہ وقت آتا ہے صبر ایوبی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. صبر کیجئے. قربانیاں تو قوموں کو دینی پڑتی ہیں، بغیر قربانیوں کے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا. جہاں تکلیف ہے وہاں تاریخ میں آپ کا یا آپ کا بیٹا جو یا جو گھر کا فرد قربانی دے رہا ہے وہ نام رقم کروا رہا ہے کہ اس گھر نے بھی حصہ لیا تھا. تحریک آزادی میں. آج کے بعد سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اجازت 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 چاہتا ہوں دعاؤں کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر اور نعرہ برات. السلام علیکم، خدا حافظ.